اب دوسری ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ کا نام سودا تھا، والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ قبیلہ عامر بن لوئی سے تھی۔ یہ قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کی کنیت ام الاسود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سکران بن عمرو عامری کے نکاح میں تھی۔ سکران ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابتدا ہی میں مسلمان ہوئی۔ ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت بھی دونوں مکے میں رہ کر کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ کفار کا ظلم حد سے بڑھا تو حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں یہ دونوں بھی شریک تھے۔ کئی برس گزرنے پر جب یہ مکہ آئے تو سکران انتقال کر گئے۔ سکران کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح انہی سے کیا، اور یہ ایسے ہوا کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین تھے، اس لیے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کی غمگسار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ایک مونس اور غمگسار ساتھی کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے والد کے پاس گئیں اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ سیدہ خولہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ میرے والد سے بات کر لیں۔ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ سودا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو صحیح کہا ہے، لیکن بہت سے دوسرے مورخین اور علماء کا قول ہے کہ دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے مکمل حالات کتابوں میں زیادہ نہیں ملتے۔ نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ سیدہ سودا اور دوسرے اہل خانہ کو مدینے لے آئے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ سیدہ چونکہ قدرے بھاری بھرکم تھیں، آہستہ چلتی تھیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں مزدلفہ کی طرف پہلے روانہ ہونے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ سب لوگوں سے پہلے ہی مزدلفہ روانہ ہو گئیں۔ انہیں بھیڑ میں چلنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات بارگاہ رسالت میں بیٹھی تھیں۔ ایسے میں کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات نے اس بات کے ظاہری معنی لیے اور آپس میں ہاتھ ناپنے لگی۔ سب سے بڑا اور لمبا ہاتھ سیدہ سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کا انتقال خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال ہوا۔ آپ کے ہاں آپ کے پہلے خاوند سکران سے ایک فرزند پیدا ہوئے تھے، ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ جنگ جلولہ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ سب سے زیادہ دراز قد اور موٹاپے کی طرف مائل تھی۔ کتب احادیث میں آپ سے صرف 5 احادیث روایت کی گئی ہیں۔
ان میں سے ایک صحیح بخاری میں بھی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جیتی جاگتی تصویر تھیں۔ اطاعت اور فرمانبرداری تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ چنانچہ سیدہ سودا اور سیدہ زینب بنت جحش نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے تو اس فرمان پر اس شدت کے ساتھ عمل کیا کہ کبھی حج پر بھی نہ گئیں۔ فرمایا کرتی تھیں، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر سے نہ نکلوں گی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا حد درجے سخی تھیں۔ اس صفت میں بھی آپ کا خاص مقام ہے۔ درہم و دینار سے انہیں کوئی محبت نہیں تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ کی خدمت میں درہموں کی بھری ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، درہم ہیں۔ فرمایا، کھجوروں کی طرح اب درہم بھی تھیلی میں بھیجے جانے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر تمام کے تمام تقسیم کر دیے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کے خوف سے اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور فرما لیا۔ اس بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی چیز پر صلح کر لیں، اور صلح بہتر چیز ہے۔